ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ آپ یہاں پر بڑے سالوں سے مقیم ہیں ڈیلس میں. گورنر ڈیلس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے بڑے دوست ہیں اور یہاں آپ کے گھر بھی تشریف لاتے رہتے ہیں, آپ ڈنرز کرتے ہیں. دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے بڑے خلاف ہیں. یہ کیا حقیقت کیا ہے؟ اور آپ کے وہ دوست آپ کو ظاہر ہے بتاتے بھی ہوں گے. جی, ایک تو یہ جو گورنر ٹیکسس ہیں وہ بہت ہی دور اندیش قسم کے انسان ہیں. اگر آج آپ دیکھیں جو ٹیکسس ہے وہ اس کا دنیا میں نام ہے, امریکہ میں نہیں, جس کا ایک کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اور ہم ان کا یہاں سالانہ فنڈ ریزر بھی کرتے ہیں, وہ آتے بھی ہیں, اور انہوں نے ہی مجھے ٹیکسس میڈیکل بورڈ کا ممبر جو ہے انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے. اب آپ سوچیں اگر وہ مسلمس کے دشمن ہیں تو انہوں نے مجھے کیوں اپوائنٹ کیا. اسی طرح اور بھی بہت تو نہیں, چیدہ پاکستانی جو ہیں وہ ان کے ساتھ اچھا کام کر رہے ہیں. اور دیکھیں جہاں تک ان کی جو اسلام دشمنی کی بات ہے تو میں نہیں سمجھتا وہ اسلام دشمن ہے. مجھے لگتا ہے کہ کئی بار ہماری کمیونٹی کیا کرتی ہے, وہ ریئیکٹیو ہو جاتی ہے. اگر آپ کو کسی بھی جگہ کوئی بھی بات ٹھیک نہیں لگی ہے تو پالیٹیشینس کے ساتھ سب سے اچھی چیز کیا ہے کہ آپ کریکٹ کریں, آپ کمیونیکیٹ کریں. آپ ان کے ساتھ فاصلہ بڑھائیں گے تو کوئی اور فاصلہ کم کر کے آپ کے بارے میں مزید ان کے دل میں خدشات, وسوسے, ایسی باتیں پیدا کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں میرا رول ہماری کمیونٹی کو گورنر کے قریب لانے کا باعث بنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, جیسے ڈیلس میں ابھی ہوا یا کسی بھی جگہ ٹیکسس میں, تو کمیونٹی میرے پاس آتی ہے اور وہ مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میں گورنر صاحب کے ساتھ اس حوالے سے بات کروں. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ان کے ساتھ ان ٹچ رہے نا, تاکہ کمیونٹی کا ایک ریلیشن شپ بنے. تو یہ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم کمیونٹی کے ساتھ ہیں, لیکن کمیونٹی کو اس بات کا اندازہ ہو کہ ریلیشن شپ بلڈ کرنا طاقت ہے, توڑنا طاقت نہیں ہے. آپ بڑی مشہور امریکن پاکستانیوں کی ایک تنظیم ہے پاک پیک, اس کے چیئر تھے آپ, اس کے بورڈ کے ممبر تھے اور اس کے بنیادی اراکین میں سے تھے. لیکن جب حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان محاذرائی ہوئی تو آپ نے ایک سٹینڈ لیا, مقدمے بازی تک گئے. تو اب وہ مقدمہ کہاں تک پہنچا اور سٹینڈ کیا تھا؟ پاک پیک کے لیے میں نے بہت کام کیا, جو میرے بچوں کا ٹائم تھا میں نے اس کو دیا. دنیا میں جب بھی پیک, اگر آپ امریکہ میں کوئی بھی پیک دیکھیں گے نا, تو وہ جس ملک کی پیک یا پولیٹیکل ایکشن کمیٹی ہوتی ہے وہ اس ملک کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے. وہ یہ نہیں کرتی اس ملک کے اندر کسی جماعت کو سپورٹ کرے. تو ہو یہ رہا تھا کہ ہمارے ہی دوست جو ہیں, ہمارے ممبران, وہ جا کے کہہ رہے تھے کہ عمران کی محبت میں آپ پاکستان کا IMF کا قرضہ بنا ان کو لینے دو, آپ پاکستان سے ہر قسم کے تجارتی تعلقات بند کر دو. آپ مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی کیسے کھائے گا. مجھے کئی لوگ کہتے, میں نے کہا جو میرا 500 وہ بچہ کام کر رہا ہے 90% PTI کا سپورٹر ہے, کیوں نہ میں تنخواہ دینی ان کو بند کر دوں, تو اس میں سے جو 90% تو PTI کے جو لوگ ہیں وہ بھوکے مریں گے. تو مسئلہ یہ ہے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کو صرف جذبات کا پتہ ہے, کیونکہ ان کو پتہ نہیں پیچھے ہو کیا رہا ہے. میں اپنے ملک کے ساتھ ہوں سر, کیونکہ IMF کا قرضہ رکے گا تو اس میں ایک غریب آدمی پھنسے گا, چاہے وہ PTI کا ہو, چاہے وہ نون لیگ کا ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو. تو یہاں فرق آیا, چونکہ عمران خان کا عشق اتنا زیادہ ہے کہ وہ سب میرے خلاف ہو گئے جن کو میں چن کے لایا تھا. تو پھر میرے پاس کوئی چارہ نہیں رہا کہ میں عدالت میں جاؤں. تو کیس ابھی چل رہا ہے, تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ہم بھی جو ہے کوئی یہ ایگو کا مسئلہ نہیں, ہم موقف پہ اڑے ہوئے ہیں. کتنے پیسے خرچ چکے ہیں مقدمات پہ؟ اوور آل جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں دونوں پارٹیز کے ملا کے $1 ملین سے اوپر خرچ ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب, پاکستان, آپ یہاں بزنس بھی کرتے ہیں, ڈاکٹر بھی کرتے ہیں, تو پاکستان میں بزنس فروغ کیوں نہیں پاتا؟ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہاں پہ سرمایہ کاری کیوں نہیں ہوتی پاکستان میں؟ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ جو کامیابی ہے نا سر, جو دولت ہے یا خوشحالی ہے, اس کا سب سے بڑا تعلق ہے مائنڈ سیٹ سے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک عام آدمی امیر سے نفرت کرتا ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ امیر جائز طریقے سے بنا ہے ناجائز طریقے سے بنا. اس کو بس یہ پتا ہے یہ امیر ہے تو وہ کچھ غلط کر کے بنا ہوگا. اس سے کیا ہوتا ہے, جب ماں باپ بچوں کے سامنے کہتے ہیں وہ بھی کرپٹ, ڈیولپر بھی کرپٹ, اسکولوں کا مالک بھی کرپٹ, یہ ڈاکٹر بھی کرپٹ, تو بچوں کو لگتا ہے کہ امیر ہونا اور کرپٹ ہونا برابر ہے. ان کے دماغ کی نیورونز کی سیٹنگ ہوتی ہے اینٹی ویلتھ, دولت کے اگینسٹ. پھر آپ ایک بات میری سر نوٹ کیجیے گا, آپ نے اتنے بڑے دانشوروں کا کیا انٹرویو, جو بندہ دولت کی عزت نہیں کرتا نا, دولت اس کو بھی بے عزت کرواتی ہے. ہر وہ بندہ جو کہتا ہے دولت ہاتھ کا میل ہے, وہ آپ کو ادھار مانگتا نظر آئے گا. تو اس لیے نہ آپ دولت سے محبت کریں, نہ آپ دولت سے نفرت کریں, آپ دولت کی عزت کریں.
ایک تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. دوسرا یہ کہ جب بھی آپ کسی کو کاروبار کے لیے بتاتے ہیں, میں جا کے گائیڈ بھی کرتا ہوں, لیکچرز بھی دیتا ہوں, تو اس کاروبار کے اندر ہر بندہ اپنی جیب سے نہیں ڈال سکتا. کاروبار میں 99% بینکس اور لینڈنگ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں. اب جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں بینک کی, وہ فوراً لے آتا ہے سود. اب ہماری قوم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ سود وہ نہیں ہے جو منع ہے. وہ سود ہے کہ میں نے آپ کو کچھ پیسے دیے کہ آپ اپنا گھر بار چلائیں, آپ پیسے دے نہیں سکے, میں نے آپ پہ سختی کر دی. تو جب آپ اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ یہ جو سود, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت جس کو ہم سود کہتے ہیں وہ سود نہیں ہے. میری نظر کے مطابق سر, جو اداروں کے ساتھ آپ جن کے اوپر آپ زبردستی نہیں کر سکتے, زور نہیں کر سکتے, جن کو مجبور نہیں کر سکتے, آپ یہ بتائیں کہ وہ کیسے سود ہوا. میرا تو خود یہ سوال ہے, کیونکہ سود کی جو بنیاد ہے, یہ جو منع کیا گیا ہے, وہ اس لیے کیا گیا اور ہمارے مذہب نے بہت اچھا کیا ہے. لیکن یہ جو اداروں کے ساتھ ہے, اس کے حوالے سے ہماری جو ہے سوچ بڑی ہوگی تو ہم کاروبار کریں گے. تو آپ کے خیال میں جو بینکوں سے پیسے لینا یا ادھار لینا اور پھر ان کو واپس منافع کے ساتھ دینا یا منافع لینا, یہ اس سود کے زمرے میں نہیں آتا؟ بالکل سر, میری نظر میں یہ قطعی نہیں ہے. اور جب تک یہ سوچ نہیں آئے گی, کاروبار نہیں ہوگا, کاروبار آگے نہیں بڑھے گا. ڈاکٹر صاحب, آپ یہاں کے جمہوری نظام کو بھی آپ نے قریب سے دیکھا اور پاکستان میں بھی آپ نے بڑی زندگی گزاری. کیا فرق ہے اور کس طرح ہم اپنے نظام میں جو خامیاں ہیں ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ جمہوری نظام کو چلنا چاہیے. اچھا, اب جمہوری نظام جب چلتا رہے گا تو اس میں تبدیلی آئے گی. اب جو اوورسیز ہیں, میں اپنا بتاتا ہوں, ہمارا پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا اس کی جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں آپ کو اپنی مثال بتاتا ہوں. میں نے 2018 میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا. 2018 میں میں اوہایو چھوڑ کے یہاں آیا. میرا چھوٹا سا ایک گھر تھا, میں نے کرائے پہ لیا. عمران خان صاحب کے زمانے میں ہی جب لوگ ترس رہے تھے, مہنگائی ہو رہی تھی, میں بہت ترقی کر رہا تھا. میں نے یہ گھر خریدا اور سرجری سینٹرز بنائے, سب کچھ. میرے اندر ایک گلٹ آئی کہ یہ نہیں کہ میری وجہ سے عمران خان ہوا, لیکن اگر میرا ایک قطرہ بھی تھا اس کے اندر, تو میں نے تو جب آپ جمہوری نظام میں جاتے ہیں تو اس کی خوبی یہ ہوتی ہے, آپ اچھا بندہ پارٹی چنیں گے تو پھل ملے گا, بری چنیں گے تو عذاب ملے گا. میں نے تو عمران خان کی وجہ سے جو دیا گیا عذاب ہے وہ نہیں بھگتا, کسی بھی اوورسیز نے وہ عذاب نہیں بھگتا. تو جمہوریت کو چلنے کے اندر صرف اور صرف وہ لوگ حصہ لیں جو اس عذاب کو جھیل سکیں, اور جب وہ عذاب جھیلیں گے یا ثمرات اس کے ان کو ملیں گے, پھر ہی جمہوریت آگے جائے گی. یعنی کیا اوورسیز جو ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار نہ کریں؟ سر, اپنی رائے کا اظہار کریں, انفلوئنس نہ کریں. ان کا کوئی ووٹ کا پہ حق نہیں ہے. وہ یہاں موجود ہیں, یہاں ووٹ دیں, یہاں حکومت لے کے آئیں. ابھی ٹرمپ اتنا بڑا تحفہ آپ نے ہمیں دے دیا, اس میں اوورسیز پاکستانیوں نے بھی تو ووٹ دیے نا. تو نہیں, آپ یہاں جس ان ملک کو میں ہیں, پاکستان میں ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے آپ کی رائے میں. بالکل نہیں ہونا چاہیے. سر دیکھیں نا, میں نے لیکن یہاں تو سارے سٹرگل کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ ووٹ کا حق مل جائے, سیٹیں مل جائیں. سر آپ ان سے پوچھیں, میں نے جب امریکن پاسپورٹ لیا, ان سب نے جب امریکن پاسپورٹ لیا, کیا انہوں نے حلف نہیں اٹھایا کہ اس ملک کے وفادار رہیں گے؟ اس سے پیچھے ساری وفاداری ختم ہوگی. سر جب آپ نے حلف لے لیا ہے اور آپ کسی اور ملک کے وفادار نہیں ہو سکتے ہیں, تو آپ ووٹ کیوں دیں؟ آپ کیا کر سکتے ہیں, ایجوکیٹ کریں. ٹھیک ہے, آپ یہاں ہیں, آپ کی فیملی ممبرز ہیں, آپ ان سے بات کریں, آپ ان کو ایجوکیٹ کریں. آپ ان کو ایجوکیٹ صرف یہ نہیں کہ ووٹ بھی کریں, آپ ان کا انویسٹمنٹ بھی ایجوکیٹ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں, میں کوئی بھی پیسہ وہاں اس طرح نہیں بھیجتا کہ یہ لو جی لینڈ کروزر لے لو, یہ لو جی اپنا پلاٹس لے لو اور کوٹیاں لے لو. نہیں, میں نے جب سے پہلا پیسہ بھیجا ہے وہ انویسٹمنٹ میں بھیجا ہے. ہم سب انویسٹ کرتے ہیں, میرے بھائی انویسٹ کرتے ہیں, ہم انویسٹ کرتے ہیں. ہم حالانکہ راجپوتوں میں کوئی اتنا آپ پتہ ہے کوئی تجارت بزنس کوئی اتنا سینس نہیں ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سب میں سینس ہے. سب اس وقت اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور بہت کامیاب کاروبار کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے پاکستان میں ایک ہائیبرڈ نظام ہے اور ہم نے سنا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں میں اس بارے میں ڈویژن پائی جاتی ہے, تفریق پائی جاتی ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں موجودہ حکومت کو؟ سر یقیناً ہائیبرڈ نظام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بلکہ جو حکومت ہے وہ خود بھی اس کا تاثر دیتی رہی ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہائیبرڈ کب نہیں تھا؟ اب یہ زیادہ بہتر اس لیے کھل کے سامنے آ گیا ہے. اب آپ انگلی بھی اٹھا سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں 2018 میں نہیں تھا.
آپ کو نہیں پتا 2018 میں کیسے گورنمنٹ آئی. ہم نے عمران خان صاحب کو ایز اے پرائم منسٹر کانگریس میں مدعو کیا. آپ نے دیکھا کتنا بڑا ہم نے کتنے کانگریس مین تھے, کتنا بڑا ان کو دیا ہم نے عشائیہ, ان کا استقبال کیا. ہمیں یہاں اس وقت جو اینٹی عمران تھے وہ ہمیں یہی کہتے تھے اس کو فوج لے کے آئی. ہم نے کہا بھائی برائے نامی صحیح, جمہوریت چل رہی ہے نا, چلنے دو اس کو. آج بھی جو جمہوریت برائے نام ہے ہم مانتے ہیں, ہے نا, ہے تو صحیح نا. جب یہ چلتی رہے گی اس کے اندر سے جو بیسٹ جمہوریت پاسبل ہے وہ نکل آئے گی. لاہور میں تمغہ امتیاز ملنے کی خوشی میں سابق ایم پی اے ماجد ظہور اور طاہر جاوید نے تقریب کا اہتمام کیا.